Once again, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, welcome back. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اگر آپ مجھے ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں, میرے ان معزز مہمانان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو DKB لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, پھر اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھ کے send it to 436. آپ کا کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ ان کی خدمات چاہتے ہیں تو پلیز give us a call. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر. ایک ٹیلی فون کال ہے. امرین is on the line. Let's talk to امرین. امرین, السلام علیکم. ہیلو امرین. ہیلو امرین. السلام علیکم. السلام علیکم شاہین, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم شاہین, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ سے ہم ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ مجھے کال کر رہے ہیں تو پلیز اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم جو ہے وہ کم رکھیے گا. ہم طارق علی نقشبندی صاحب کے پاس جاتے ہیں. کالے جادو کے بارے میں تمام لوگوں نے بات کی ہے. آپ نے کسی ایسے عالم کو دیکھا ہے یا عامل کو دیکھا ہے جو یہ کالا جادو کرتا ہے, اور اس سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہاں, ملاقات بھی ہوئی ہے, اور وہ ساری چیزیں جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھی بھی گئی ہیں. مثلا کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے؟ اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اس کی غذا غلاظت ہے. غلاظت اس کی غذا. یہ پہلے بھی کسی دوسرے پروگرام پہ کر چکے ہیں, اور یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اس کی غذا تو غلاظت ہی ہے, گندگی اس کی غذا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے ایک سوال کیا کہ جادو کے ذریعے سے کوئی کیسے رزق بند کر سکتا ہے, کیسے روزی تنگ کر سکتا ہے, تو یہ ایک چھوٹا معاملہ ہے. کسی قوم کا گمراہ کر دینا یہ بڑا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ ایک پوری قوم کو گمراہ کیا گیا. سامری نے پوری قوم کو گمراہ کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے یہ تمام سوالات قرآن میں موجود ہیں. گندے خون سے اس کے تعویذات کا لکھنا, گندی جگہوں پر اس کو دبانا, قرآن کے حروف کو گندگی سے لکھنا, یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. مطلب انہی سے کالا جادو ہوتا ہے؟ جی ہاں, انہی سے کالا جادو ہے. کالے جادو کی ہسٹری کیا ہے؟ ووڈو کی ہسٹری کیا ہے؟ ووڈو کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا؟ کہیں نہ کہیں سے تو اس کی شروعات ہوئی ہوں گی. کیا ہے آپ بتائیے, ووڈو کی ہسٹری کیا ہے, کالے جادو کی ہسٹری کیا ہے, کہاں سے چلا تھا؟ کالا جادو کہاں سے چلا اس کا تو کہیں پروف نہیں ملتا کہ کہاں سے چلا, لیکن اس پر جو محنت کرتے رہے, مطلب جادو کی جو حقیقت آتی ہے وہ تو شروع ہی سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس کو جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع کیا, سامری سے شروع کیا. سامری نے باقاعدہ ایک بچڑا بنایا, سونے کا گلا کے اس کا بچڑا بنایا, اور ایک مٹی جو جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی, گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی, وہ چٹکی اس پر ماری اور وہ بولنے لگا. تو یہ حقیقت ہے اس کی. اور پورا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کا بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ جو شریر جنات تھے انہوں نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جو ہے جب آپ نے پردہ فرمایا, اور شریر جنات ان کا کام یہ تھا کہ ان کو یہ رسائی حاصل تھی کہ وہ عالم بالا میں جا کر وہاں کی خبریں سنتے تھے کہ بارش کب ہوگی. یہ صحیح حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث بخاری و مسلم شریف کی. بارش کب ہوگی, کیا معاملات کب ہوں گے, وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے, اس میں کچھ چیزیں اپنی طور سے ملا کر. بعض روایت اس طریقے کی ہے, تو وہ پھر لوگوں میں ایسے ہی کام ہو جاتا تھا. پھر لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا انہوں نے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ سب کتابیں جن کو تحریر کیا تھا انہوں نے لے کر اپنی کرسی کے نیچے مدفون کر دی, دفن کر دیا. جب آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر وہ شیاطین اس قوم میں آئے, اور آنے کے بعد ان کو کہا کہ ایک ایسا خزانہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام ہوا پر, پانی پر اور پورے عالم میں تصرف کرتے تھے, بادشاہت تھی آپ کی. انہوں نے اس جگہ سے وہ کتابوں کو نکالا اور لوگوں کے درمیان اس کو پیش کیا, اور پھر اس طریقے سے یہ جادو جو ہے چل پڑا. تو جادو کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ, جیسے کہ حضرت نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ مقابلہ ہوا. تو اس ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں, اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے. پھر ہمارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بتقاضۂ بشریت اس چیز کا اثر انداز ہوں, جیسا کہ کل میں نے کل جب ہماری جو بات ہو رہی تھی, جب ہم کالے جادو پہ آتے ہیں تو پتلے کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کالے جادو جی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نقشبندی صاحب بنتا کیسے؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. اس میں اس کی پاور کا ہے.
اگر کوئی نہیں جانتا ہے اس نے ٹوٹکے سی کے پتلے کر لے گا، اگر وہ کھانے میں بیچ سکتا ہے اپنی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. 36,000 سے زائد منتریں سفلی عمل میں کاری جاتی جنتر ہیں. منتر تنتر یہ 3 چیزیں ہیں جن سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. میں انڈیا گیا تھا، کچھ ایسے لوگوں سے ملا تھا میں جو یہ کرتے ہیں. یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پتلے کا ایسے ایسے جادو بھی ہوتے ہیں کہ پتلے کا اگر ہاتھ توڑ دیا جائے تو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پتلے کی ٹانگ اگر توڑ دی جائے. ایسا کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں کہ یہ پتلا کام نہیں کرتا، ہاں وہ عمل کام کرتا ہے. یہ ڈائریکشن ہے، جاندار چیز کام کرتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کے اپنے کوئی ٹپس ہوں گے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے، جی جی، تو وہ بیٹے اگر آپ اشارہ دے دیں گے یہاں تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ کیا اشارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کے یہ اشارات ہوتے ہیں. اچھا، یہ ان کی شرائط میں سے ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو پھر وہ جو عمل جس چیز پہ کیا گیا وہاں جا کے وہ جنات اس کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شیاطین جو انسان کو نقصان دیتے وہ اچھا، متاثر یہ جو کرتے. کالا جادو ہوتا ہے یہ بھی شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے؟ مطلب اس کی جنات کی مدد سے ہوتا ہے، شریر جنات کی مدد سے ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں ہاں بالکل اسی طرح یہی چیزیں کار فرما ہے. شیاطین ہے اور اچھی ہے. دیکھیں علاج کے 3 طریقے، ایک علاج بالمثل اور ایک علاج بالضد. ٹھیک ہے. یہ 2 طریقے، جیسے ایلوپیتھی علاج بالضد ہے، ہومیوپیتھی علاج بالمثل ہے. تو اگر کوئی جادو سے جادو کو کاٹ رہا ہے تو علاج بالمثل ہے، اور اگر اس کو نوری سے کاٹ رہا ہے تو یہ علاج بالضد ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ جو ہے چل رہا ہے اس وجہ سے. تو اس میں لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہر آدمی کو جادوگر سمجھ لیتے ہیں یا ہر عمل کرنے والے کو. آپ کی بات یہ کہ اس وقت یہ علم بڑا ہے ہی نہیں، تقریباً کہنا کہ ہر جگہ ایک دکانداری بیٹھی ہوئی ہے. جی ہاں، ہر جگہ سمجھ گیا نہ کوئی. یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ علماء یعنی بڑے بزرگان دین جو پچھلے اہل اللہ نے کیا ہے اس کو، یعنی عام آدمی نے قطن نہیں کیا اس کو. بڑے بزرگوں کی سرپرستی میں، کیونکہ اس سے خدشہ ہے کہیں بھی آپ کو آ کر شیطان تصرف مار دے، بزرگ بن کر آپ کو گمراہ کر دے، تو آپ نے تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. تو انسان کا صحت میں مر جانا بہتر ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ اس تکلیفوں پر اس کو ثواب ملے گا. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. ہر کالر کو ہم سعید غنی کی طرف سے اور دل پسند کی طرف سے مٹھائی اور سعید غنی کی طرف سے ان کی جو باسکٹ ہے وہ دینے جا رہے ہیں. ایوری سنگل کالر، ہر کالر جس کی کال یہاں تھرو ہوتی ہے اس کو ہم یہ دونوں چیزیں دینے جا رہے ہیں. 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر. اور ایس ایم ایس پر ونس اگین ایک واشنگ مشین ہے. سب سے زیادہ میکسیمم ایس ایم ایس جو کریں گے اس پہ ایک واشنگ مشین آپ کو ملے گی. اگر آپ اپنا مسئلہ بھی بتانا چاہتے ہیں یا صرف کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ایس ایم ایس کے تھرو بھیجنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. DKB لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج لکھیے، پھر اسپیس دیجیے، پھر اس کے بعد اپنا نام لکھیے اینڈ سینڈ اٹ ٹو 436. ونس اگین لائیو کال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر لائیو کالر کو ہم دینے جا رہے ہیں 1 عدد سعید غنی کی باسکٹ اور 1 عدد دل پسند کی مٹھائی کا جو پیک ہے، گفٹ پیک ہے، وہ دینے جا رہے ہیں. 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اچھا، ایک مت ہم نے سنی ہے. جی میں پتلے کی بات ابھی کرتا ہوں. جی پلیز. میں نے ایک مت سنی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جن مٹھائیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں. کیا یہ درست؟ یہ درست ہے. مٹھائی کی دکان پر زیادہ پائے جاتے ہیں. ویسے حدیث میں ان کی خوراک جو آئی ہے وہ مختلف ہے. وہ تو کوئلے آئیے اور ہڈیاں آئی ہیں، وہ خوراک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جن بھائیوں کے لیے اللہ کے حکم سے ان پر گوشت آ جاتا ہے وہ اس کو تناول کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے مٹھائی کی بات کی تو وہ جنات کے پھر مطالبے پہ ہے کہ وہ اگر کسی کے تابع ہے تو وہ کس چیز کی خواہش ظاہر کرتا ہے، کیا مانگتا ہے اس سے، پھر وہ اگر مٹھائی لینا چاہتے ہیں. ہم جو یہ مت سنتے ہیں کہ رات کے وقت جو مٹھائی کی دکانوں میں اکثر لوگ آتے جاتے ہیں، آمد و رفت ہوتی ہے بالکل رات کے اینڈ ٹورڈز دی اینڈ، تو وہ جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ مشاہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور کسی کے ساتھ اگر واقعات ہو گئے تو یہ ہے کھاتے ہیں شوق سے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مٹھائیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہاں میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، ہے کانسیپٹ ان کے ہاں. یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں مٹھائی کی دکان جس لیول پر چلائی جا رہی ہے، رات کو جب وہ بند ہو جاتی تو اس میں بہت ساری مٹھائی اگلے دن کے لیے بچ جاتی ہے. تو اگر اتنے ہی شوقین ہیں تو صبح تک وہ دکان خالی ہو جانی چاہیے. لہٰذا اسے مکمل طور پہ یقین سے نہیں کہا جاتا کہ وہ مٹھائی ہی کھاتے ہیں، ورنہ کسی دکان میں موجود نہیں. اچھا، پتلے کی طرف یہ مثال یہ ہے نا کہ اب یہ تو نہیں کہ وہ پانی بھی نہیں پیتے، ڈرم خالی. اس کے متعلق وجہ یہ ہے کہ مٹھائی کا ایک چوری ہے اور ایک کھانا ہے خرید کا. صحیح بات. اب یہ تو نہیں کہ سارے جنات چور ہیں. اب لازمی بات ہے کہ جہاں مخلوقات رہتی وہاں اور بھی رہتی ہے. ظاہر ہے یہ نہیں کہ مکلف بھی تو ہے، جنات مکلف بھی ہیں، شریعت مکلف ہیں، حکم ان پہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. یہ صرف انسان کے لیے حکم ہے، جو حکم انسانوں کے لیے وہی جنات کے لیے بھی ہے. آپ نے نوری صاحب کبھی کسی جن کو دیکھا آج تک؟
کبھی کسی جن سے واسطہ پڑا، آپ اتارنے کا کام کرتے ہیں؟ جن کبھی کسی اتارنے کو- کی حد تک یا ان سے بات کرنے کی حد تک لیکن آپ کو جن نظر نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیے اسی حد میں کہ وہ انسانی شکل میں ہی نظر آیا. انہی کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا شائستہ واحدی کا، انہی کے ایک شاگرد کے اوپر جن حاضر ہوا تھا اور ساری گفتگو میں نے ہی ان سے کی تھی. میں معذرت کے ساتھ ایک بات، لیکن وہ انسان کے روپ میں ہی تھا. ایک بات کہنا نظر چاہتا میں ہوں، عرض معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں صرف کوئی بھی مجھے اس بات کا جواب دے سکتا ہے، اسپیشلی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اسکیپٹکس کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، اسکیپٹکس کی بات کروں کیونکہ میرے ساتھ تو ابھی میں جب آپ سے اپنے بارے میں بھی سوالات کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا میرے اپنے ایکسپیرینسز کیا ہیں. اسکیپٹکس کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو اس میں شک ظاہر کرتے ہیں جب وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل بھی میرے پاس کچھ ایسی کالز آئیں جہاں یہ کہا کہ ایون دو میں نے آپ سے حلف لیا، سب لوگوں سے میں نے کہا کہ اس میں کوئی چیز بھی اسکرپٹڈ نہیں تھی، آج بھی کوئی چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے. نقشبندی صاحب سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، شاذلی صاحب سے میری یہ پہلی ملاقات ہے. آپ دونوں حضرات سے میں کل ملا ہوں، آپ سے پہلے ملتا رہا ہوں، آپ سے میں کل ملا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ نفسیاتی الجھن ہو. یہ کیا اس کا ایسا ہے؟ جواب میں بالکل دوں گا. ہمارے ہاں اصل میں جو بات ابھی ہوئی تھی کہ بے شمار لوگ دکاندار دکانیں سجائے بیٹھے ہیں جنہیں الف سے بے نہیں پتا. ان کے پاس اگر کوئی نفسیاتی مریضہ چلی جاتی ہے تو وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے، دوسرے کی جیب کاٹنے کے لیے فوراً کہہ دیں گے اس کے اوپر جن ہے اور جن اتارنے کے جن اتنے اکثر پیسے لیں گے. ایسی خواتین پہ کیوں آتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوتی؟ دیکھیے ایکچولی میرا مشاہدہ اس میں یہ ہے. اکثر ایسی خواتین پہ کیوں آتا میں ہے بتاتا جن کی ہوں. ایک سے زائد، میں سوال کر رہا ہوں اس کے بعد آپ مجھے جواب دیجیے گا. میں کیونکہ دیکھیں ہم جب بیٹھے ہیں بحث کے طور پہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ قوم کو پورے کانسیپٹس کلیئر ہو. جن ایسی خواتین پہ کیوں آتا ہے جن کی ایک سے زائد بہنیں ہوتی ہیں، جن کے ہاں پرورش کا مسئلہ ہوتا ہے، روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن پہ تشدد کیا جاتا ہے، بچپن میں ان کی ہسٹریز ہوتی ہیں اور پھر ان کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. اچھا ان کے ذہن میں یہی تصور کیوں ہوتا ہے کہ جن عاشق ہو گیا ہے، جنہیں انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہم لیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یاد رکھیے گا کہ یہاں آج ایک جن کی حاضری ہونی ہے. ابھی تو پروگرام آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا ہے، فرائیڈے تک بہت کچھ ہمیں کلیئر ہوگا. میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا محسوس کرتا ہوں، میرا علم کیا ہے، میں نے کون سی ریسرچ کی ہے، یہ میں فرائیڈے تک محفوظ رکھوں گا. فرائیڈے کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس میں ہمیں کیا ملا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جن یا جنات کا جو بھی اس سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ہم انکار نہیں کر سکتے اور میں انکار کر نہیں سکتا. ظاہر ہے جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو کواکس ہمارے ہاں ہیں، جن کے پیچھے ہماری قوم لگتی ہے، جن کے پیچھے ہماری قوم جاتی ہے، ان کے حقائق کیا ہیں؟ فرائیڈے کو آپ کو پتا چلے گا. ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.